اور مرزا غلام قادیانی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور صحابہ نے اپنے دور میں اپنے عمل سے بتا دیا آنے والی امت کو کہ خبردار، ختم نبوت کے مسئلے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کسی قسم کے بھی حالات ہوں۔ اس وقت مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، اپنی اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا کرتا تھا، اور اپنی اذان کے اندر اور قرآن کو بھی مانا کرتا تھا، جس طرح قادیانیت آج کہتی ہے ہم اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، لیکن مرزا قادیانیت کی ذلی نبوت ہے، مروزی نبوت ہے، غیر مستقل نبوت ہے، لغوی نبوت ہے، جزوی نبوت ہے، اس قسم کی تعویلات پیش کرنا۔ مسیلمہ کذاب بھی اپنی اذانوں کے اندر تاریخ طبری جلد نمبر 3 کے اندر لکھا ہے وَكَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتا تھا، وَيَشْهَدُ فِي الْآذَانِ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اپنی اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، اب اس فتنے کے ساتھ نمٹنے کے لیے وہ آسمان نبوت کے تابندہ ستارے صحابہ اور گلشن نبوی کے مہکتے ہوئے پھول صحابہ، وہ لشکر تیار ہوتا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عظیم و شان مسلمانوں کا، صحابہ کا، تابعین کا لشکر تیار کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس لشکر کو روانہ کرتے ہیں، اور وہ یمامہ کی طرف لشکر جب جاتا ہے 40,000 کا لشکر ادھر سے مسیلمہ کذاب کی طرف سے اس کے متبعین کا ہے، اور اس کے ساتھ جا کر صحابہ اور تابعین کا لشکر ٹکراتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنی حساسیت رکھتا ہے کہ اس کے مسئلے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی مصلحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جذبات میں آنے کی بات ہے، اور جذبات میں آ کر اپنے ہوش کھو دینے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے پر صحابہ کا یہ عمل، اور جو یہ جنگ اور جہاد کے لیے یہ پہلی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جنگ کی مہم تھی، اس کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، 1200 صحابہ اور تابعین اس کے اندر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے پر۔ اور ادھر سے جو مسیلمہ کذاب کی طرف سے لشکر ہوتا ہے، اس کے 40,000 اس کے متبعین اس لشکر میں لڑنے کے لیے جب آتے ہیں، ان سے مقابلے میں 28,000 مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کو جہنم واصل کیا جاتا ہے، اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ خبردار ختم نبوت کے مسئلے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المحاسن میں نقل کرتے ہیں کہ طلیحہ نامی ایک شخص تھا، اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے حاکم وقت کی ذمہ داری کہ نبوت کا جہاں پر بھی دعویٰ کرنے والا کوئی بھی مدعی نبوت اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، تو اس کے لیے اس کا حل اور اس کے لیے مصلحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہی حل ہے جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں حارث نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب میں حوالے پیش کر رہا ہوں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس وقت کے علماء جو صحابہ اور تابعین تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان سے فتویٰ لیا، تو اس کے فتوے کے مطابق اس کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کیا گیا، اور عبرت کے لیے اس کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ اور حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں کہ وفعل ذلك غیر واحد من الخلفاء والملوک باشباہہم، کہ اسی طرح خلفاء اور سلاطین کے دور میں اس قسم کے واقعات پیش آئے، علماء واجمع علماء وقتہم علی ثواب فعلہم، کہ انہوں نے جب نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کو قتل کیا تو اس بات کے درست ہونے پر پورے علماء نے اجماع کیا ہے کہ ختم نبوت کے دشمن کو کسی صورت میں کوئی معافی نہیں دی جا سکتی، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ والمخالف فی ذلک من کفرہم کافر، اور کہا کہ جس نے بھی مدعی نبوت کے کفر سے اختلاف کیا، اس کے خلاف ہوا، تو کہا وہ خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان، یہ ایمان ہے، اور اس کے علاوہ انسان مسلمان نہیں رہ سکتا۔ خلیفہ ہارون رشید کہ دور خلافت میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو ہارون رشید نے علماء کے فتوے سے بحکم ارتداد اس کو قتل کیا اور پھر عبرت کے لیے اس کو سولی پہ لٹکایا تھا۔ تو یہ ہے صحابہ کے واقعات جس سے ثابت ہوتا ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دور کے اندر
اسود انسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ نے جا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کو تلوار کے گھاٹ اتارا ہے۔ تو ختم نبوت کے مسئلے میں حساسیت ہے، ہم جذبات میں آئیں گے اور جذبات میں اپنے ہوش کھو دینا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا کہ جو بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے آئے گا اس کا تعاقب کیا جائے گا۔ علامہ سید آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، امام آلوسی جو مفتی بغداد ہیں، وہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، اس اجماع کو نقل کرتے ہیں، جلد نمبر 22 پر صفحہ 41 کے اوپر لکھتے ہیں وَقَوْنُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق به الکتاب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت خاتم النبیین ہونے کے مسئلے پر جس کو اللہ کی کتاب قرآن نے بھی بتایا ہے، اس کی تصدیق کی ہے، او وصدعت به السنہ، سنت نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، واجمعت علیہ الامہ، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہوا ہے، فیکفر مدعی خلافہ، اور جس نے اس کے خلاف اگر دعویٰ کیا، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا یا ختم نبوت کے علاوہ کسی دوسرے کو نبی تسلیم کیا، تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اس کا ایمان نہیں ہے، وہ پھر کافر ہے۔ وَيُقْتَلُ إِنْ أَصَرَّ، اگر توبہ نہ کی اس نے اور اپنے فعل پہ ڈٹا رہا تو کہا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اجماع امت، یہ ہے صحابہ کا طریقہ اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ جہاں پر بھی آئے گا تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اگر ریاست مدینہ کی بات کرنے والے ہیں کہ یہ مرتد ہیں اور یہ زندیق کے حکم میں آتے ہیں، ان کے لیے کسی قسم کی مصلحت اور نرم گوشے کی نہ ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، نہ ایمان اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ان کے بارے میں نہ نرم گوشہ رکھا جائے گا، نہ رکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کو اپنے دلوں میں نہ ہی ان کے ساتھ مصلحت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جا سکتا ہے۔